السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نو مسلم خاتون کی ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ نے وہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معلوماتی بیان ہے۔ تو دوستو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ بات پوری سمجھ آ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہندو مسلم کے بارے میں میں خود ایک مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اوکے، ہندو مسلم کے بارے میں ہندو مسلم کے بارے میں نہیں بولنا۔ اور آپ بالکل صحیح کہتے کہ ہندو مسلم کیوں لڑائے۔ آپ اگر میری تقریر دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی، کیا دہشت گردی مسلمان کی وراثت ہے، اس میں یہ ثابت کیا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے کہ مسلمان دہشت گرد بالکل غلط ہے، چند لوگوں نے شاید غلط کام کیا ہوگا۔ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ 100-200 سال پہلے دیکھیں گے، سینکڑوں سال پہلے مسلمان تو ہارڈلی کوئی دہشت گرد حملہ کر چکے، سب غیر مسلمان۔ لیکن میں نے اس تقریر میں کہا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے یہ منوپولی ہے میرے حساب سے پولیٹیشین کی، یہ دہشت گردی وراثت ہے پولیٹیشین کی۔ کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشین چاہتے ووٹ بینک، ووٹ بینک چاہتے، اگر مجھے ووٹ چاہیے تو کیا کروں میں؟ ایک ایسا ماحول پیدا کروں کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو۔ آپ جانتے ہیں کتنے رائٹس ہوئے بامبے میں، گجرات میں، بابری مسجد کی۔ میرے حساب سے یہ رائٹس کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حساب سے مسلمان عام طور پہ اس دیش میں مسلمان اور ہندو الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کے ساتھ رہ سکتے، رہتے تھے، رہ سکتے، لیکن یہ پولیٹیشین لوگ وہ چاہتے ووٹ بینک، اور ووٹ بینک کے لیے وہ کسی کو بھی بیچ سکتے، اپنے دھرم کو بھی، اپنے خدا کو بھی۔ یہ بات صحیح ہے، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، سب کو بیچ سکتے۔ تھوڑا سیکریفائس کریں گے 5%، سیٹ جا رہی ہے، سب کو بیچیں گے، سب کو۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس دیش ہندوستان میں سب سے زیادہ مذہب کی بنیاد پہ اگر دنگا فساد ہوتا ہے وہ ہندوستان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں 60 سال پہلے برٹش انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ انگریز تو چلے گئے، اپنی پالیسی چھوڑ گئے پیچھے۔ ہمارے ہندوستان کے پولیٹیشین بھی وہی پالیسی کو اختیار کر رہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ڈیوائیڈ کرو، ووٹ بینک حاصل کرو اور رول کرو۔ بابری مسجد ایشو ہی نہیں تھا، کیا ایشو ہے؟ ایشو تھا ہی نہیں، پولیٹیشینوں نے ایشو بنایا۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کے بارے میں، پہلے چند لوگ جانتے، ایشو بنایا ووٹ بینک کو۔ اور اس کا میں نے ڈیٹیل میں کیا ہوں تقریر۔ یہ پولیٹیشین لوگ بھڑکاتے عام پبلک کو۔ عام پبلک امن چاہتی ہے، وہ چاہتی، اس کو کیا ملے گا دنگا فساد کر کے؟ لیکن ان لوگوں کو بھڑکاتے ہیں پولیٹیشین لوگ۔ پولیس چاہے تو اسے روک سکتی ہے، وہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں روکوں گا پولیٹیشین مجھے ٹرانسفر کر لیں گا، وہ بھی نہیں روکتی۔ ہم اگر ان کے بھڑکاوے میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ہندو مسلم دنگا فساد ہوئے گا ہی نہیں۔ آپ مجھے بولو اتنے بڑے مجمع میں لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ کیا ڈر ہے کون آپ کو مارے گا؟ کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ ماشاءاللہ اتنے لوگ، اگر آپ قرآن کے خلاف بھی کہیں گے، میرے خلاف بھی کہیں گے، ایک بھی انسان آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، نہ ہم اٹھانے دیں گے، نہ کون اٹھائے گا، نہ اٹھائیں گے نہ اٹھانے دیں گے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے دھارمک لیکچر جب ہوتے تھوڑی کوشچن آنسر ہوتا ہے۔ میں کئی لیکچر میں گیا ہندو دھرم گرو کے، کرسچن دھرم گرو کے، سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ سوال ہوگا تو چٹ میں۔ ارے کیوں بھائی؟ اگر آپ نے تقریر کی تو مجھے حق ہے آپ کی بات سے سہمت ہونے کا یا آپ کی بات سے نہ ماننے کا۔ انہیں ڈر ہے پبلک میں سوال ہوگا تو پول کھل جائے گا۔ مجھے بھی پتا ہے سوال جواب ہوگا تو میرا پول کھلے گا۔ میرا پول ایک دم صاف ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا پول صاف ہے کہ صرف یہ مذہب، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 19،
इन الدین عند اللہ الاسلام. صرف مذہب جو اللہ تعالیٰ مانے گا وہ ہے خدا کی خواہش کے مطابق آپ چلو. اور جتنے آپ سوال پوچھیں گے اتنا آپ کو یقین ہوگا یہ دین الحق ہے. اور ہمارے IRF میں بھی ہمارے اتنے مجمع میں میں تقریباً 15 سال سے زیادہ میں تقریر کر رہا ہوں. ہندوستان میں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے، کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی نہیں پکڑا. کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی، قرآن کے خلاف کہا. ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے دبئی میں اتنا بھڑک کے سوال کیے، میں سوال کا جواب دیتے گیا، سوال کیے جواب دیا، میں سوال کیے جواب، اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا. دبئی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے، کبھی بھی بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع تھا. وہ دبئی UAE کا سب سے بڑا مجمع تھا، سب سے بڑا مجمع تھا. کبھی بھی پبلک میں کس نے شہادہ نہیں دیا. تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے، وہ مانے یا نہ مانے. اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے. تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولیٹیشین کی وجہ سے، ہم اگر عہد لے کہ پولیٹیشین جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ آئیں، انشاءاللہ امن رہیں گا. چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے، مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے، اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہے انہیں گالی دینے کا حق ہی نہیں ہے، ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ ٹیررزم، یہ دنگا فساد کی اکثر مطلب 99% میرے مطابق ہے پولیٹیشنز، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے UK میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو. اگر ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ایسے پولیٹیشین پیدا ہوں گے، آپ ایسا ایک ماحول پیدا کرو، حق پہ تو ہم ووٹ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. انشاءاللہ امن رہے گا اور شانتی رہیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ کل آئیں گے. ہاں جی، کل آپ ضرور آنا، رات میں 8 بجے آؤں گا انشاءاللہ انتظار کریں گے. دوستو یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. ووٹ بینک کے لیے یہ پولیٹیشن لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کے اندر جو ہے انتشار پیدا کر دیا، جھگڑے فساد پیدا کر دیے. تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی جو ہے وہ لیڈر کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، جائیں اس کو سپورٹ کریں، لیکن دوسرے کو اتنا تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس پر اتنے الزامات نہ لگائیں کہ آپس میں پھر جو ہے وہ خون خرابہ ہو، فساد ہو، آپس میں دل خراب ہو جائیں. تو اس لیے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جتنا بگاڑ آتا ہے وہ ان پولیٹیشن لوگوں کی وجہ سے آتا ہے. تو اپنے آپ کو پولیٹیشن لوگوں سے دور رکھتے ہوئے جو بھی حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے.